اگر کوئی بالکل دل سے نہیں نکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتے تو سمجھ جاؤ کہ وہ سربراہی یا غلامی طاقت کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں، یہ آپ کو ذہنی صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ جب انسان کسی کے لیے ہمارے اندر میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اکثر قصور ہمارے الفاظ کا ہوتا ہے، جس سامنے والے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جن کا ہم جتنا خواص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ بعض دفعہ زندگی ہم سے ہماری برداشت سے زیادہ قربانی مانگ لیتی ہے۔ جب درد برداشت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہم جواب دے جاتے ہیں۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ آپ نے کیا صحیح کیا یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، آپ نے کیا غلط کیا یہ کوئی نہیں بھولتا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، لیکن دل کی امیری اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کو امیر ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں آدمی کا ضمیر ہونا چاہیے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ اگر کوئی بالکل دل سے نہیں نکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتا تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کی یاد اس لیے نہیں نکال رہا تو اس میں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔
جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ جب تم یقین ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ انسان زندگی میں احساس کا وقت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے جب وہ حقیقت جانے بغیر خود کو اندھا کر لیتا ہے اور اپنے اس اندھے پن کا علاج بھی نہیں کروانا چاہتا۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا کہ وہ محافظ ہوتا ہے اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے۔ سچ کو سننے کا شوق بہت سے لوگوں کا ہے مگر سچ برداشت کسی سے نہیں ہوتا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو سر سدا قائم رہتا ہے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ ہو۔ جتنی عزت آپ کے لائق ہے اس سے کم کبھی قبول مت کریں۔ زیادہ تر تکلیفیں ہی تب شروع ہوتی ہیں جب آپ ایسا سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ جو غلطی کر کے نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے اور جو غلطی کر کے جٹ جائے وہ شیطان اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینا چاہیے۔ انا کی دستار بندی کر کے دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا۔